نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 تلاوت کی ہے۔ پہلے پارے کا درس مکمل ہوا، دوسرے پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جب تک آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ ہجرت سے قبل مکۃ المکرمہ میں رہے تو نماز کے لیے رخ بیت المقدس رہا، اور ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تقریباً 17 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی یہ آرزو اور تمنا رہی کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ المکرمہ کو بنا دے، یعنی تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو جائے۔ لیکن آپ جب تک مکۃ المکرمہ میں رہے تو نماز کے وقت آپ اس طریقے سے بیت المقدس کو رخ بناتے تھے کہ کعبۃ المکرمہ بھی سامنے آ جاتا تھا، لیکن مدینہ طیبہ میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تمنا کرتے تھے کہ الہی ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ المکرمہ کو بنا دے تاکہ ہم اس کی طرف کو رخ کر کے نمازیں پڑھا کریں۔ اس کے اوپر اعتراضات ہوتے، بنی اسرائیل اعتراضات کرتے کہ بھائی اب تک تو تم بیت المقدس کی طرف کو منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اب اچانک تمہیں کیا ہوا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ مکرمہ کو اپنا قبلہ بنا لیا؟ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں ان کو جواب دینے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر مالی عبادات بھی فرض کی ہیں اور جانی عبادات بھی فرض کی ہیں، اور ایک عبادت وہ ہے کہ جو مال اور جان دونوں سے مرکب ہے۔ مالی عبادت تو زکوٰۃ ہے، خالص بدنی عبادت نماز ہے، اور جان و مال دونوں سے جو مرکب ہے وہ حج ہے۔ لیکن عبادت میں بدنی عبادت سب سے افضل ہے، اور بدنی عبادات میں نماز سب سے افضل ہے، اور نماز کے اندر سجدہ سب سے اعلیٰ ہے، جیسا کہ قرآن عظیم کی آیات سے ثابت ہے۔ قیامت کے دن کوئی عبادت نہیں ہوگی مگر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے جمال کا مشاہدہ کر کے اسے سجدہ مسلمان کریں گے۔ مولا تبارک و تعالی فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ بقیہ عبادات ہر وقت ہر جگہ ہر طرح ہو سکتی ہیں، مگر نماز اور سجدے کے لیے جگہ اور وقت مقرر ہے، اسی کے لیے سمت بھی مقرر ہے، اور اسی سمت کو جس طرف نماز اور سجدہ ہو قبلہ کہا جاتا ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، جہاد، حج میں قبلہ رو ہونا یا رہنا ضروری نہیں ہے، مگر نماز کے اندر رو بقبلہ ہونا لازم ہے۔ تمام حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کا قبلہ ایک ہی رہا، مگر اسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اسلام کو 2 قبلے عطا فرمائے۔ ہجرت سے پہلے اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، جس پر مشرکین مکہ کو اعتراض تھا کہ یہ مسلمان اپنے کو ابراہیمی کہتے ہیں مگر قبلے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو کعبہ تھا۔ ہجرت کے بعد 17 مہینے تک
وہی قبلہ رہا، یعنی بیت المقدس۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہ اعتراض رہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، مگر ہمارے ہی قبلے کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے حضور کی مرضی کے موافق قبلے کی تبدیلی کا حکم فرمایا، مگر اس سے پہلے بطور تمہید فرمایا گیا کہ اس تبدیلی پر یہ اعتراض ہوگا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا؟ اگر بیت المقدس ناقص تھا تو اب تک ادھر نمازیں کیوں پڑھیں؟ اور وہ نمازیں ناقص ہوئیں یا کامل ہوئیں؟ اور اگر وہ یعنی بیت المقدس کامل تھا تو اسے کیوں چھوڑ دیا اور ناقص کیوں اختیار کر لیا؟ اور اب نمازیں ناقص ہوں گی یا کامل ہوں گی؟ مشرکین مکہ یہ اعتراض کریں گے کہ لوگوں کی مخالفت کرنا ان مسلمانوں کا کام ہی ہے، مکہ مکرمہ میں رہے تو ہم کو جلانے کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں اہل کتاب کو چڑھانے کے لیے ان کے معظم گھر بیت المقدس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ جب وہ یہ اعتراض کریں تو تم ان عقل کے اندھوں کے جواب میں کہہ دینا کہ ہمارے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہم متعصب ہیں، نہ خوشامدی ہیں، نہ قوم پرست ہیں، نہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح پورب اور پچھم کے پجاری ہیں، کیونکہ یہودیوں نے تو صرف اس لیے پچھم کو اپنا قبلہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی مغربی جانب میں آئی، جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ۔ اور عیسائیوں نے اس خیال میں مشرق کو قبلہ اختیار کیا کہ حضرت مریم کے اوپر مشرقی حصے میں جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، پھر فرماتا ہے کہ فارسلنا الیہا روحنا۔ غرض کہ یہ مشرق مغرب کے پجاری ہیں اور ہم اللہ جل شانہ وعم نوالہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم میں ریاکاری ہوتی تو مکہ معظمہ میں مشرکین کو خوش کرنے کے لیے کعبے کو قبلہ بناتے، اور مدینہ طیبہ میں اہل کتاب کی رضا کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بناتے، مگر ہوا اس کا برعکس۔ ہماری اس پر نظر ہے کہ سب کچھ رب کا ہے، سب کچھ مولا جل شانہ وعم نوالہ کا ہے، اور اسی کو راضی کرنا ہمیں منظور ہے۔ وہ جس طرف چاہے اپنے کو سجدہ کرائے، یہی راہ مستقیم ہے، اور رب جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، یعنی ہدایت اپنی طرف سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو یعنی مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ واللہ کے معنی پھیر دیا، کان التی کانوا علیہا جس کے اوپر یہ لوگ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دینا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے پورب ہے اور اسی کے لیے پچھم ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
جس کو چاہتا ہے مولا رب العزت سیدھے راستے کی طرف کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔